تمام اختیارات عطا فرما دیے. سورج بھی حضور کا نوکر, چاند بھی حضور کا نوکر, ستارے بھی حضور کے محتاج, یہ زمین بھی حضور کی نوکری کرتی ہے, یہ آسمان بھی حضور کا نوکر ہے. میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے, انگلی اٹھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, ہاتھ بلند کرتے ہیں ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے. ارے وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے, وہ ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. میرے آقا کے پسینہ مبارک سے گلو لالا کو مہکنا آ جاتا ہے, خوشبو مل جاتی ہے. مجھے کہنے دیجئے, میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے. مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اختیارات ایسے ایسے اختیارات. صحیح بخاری کی حدیث, صحیح بخاری کی حدیث, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں. علماء جانتے ہیں, معروف حدیث ہے. دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. نماز کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میں نے ہاتھ بڑھایا, جنت میں ایک خوشہ تھا, اگر اسے توڑ کر لاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے, تم ختم ہو جاتے, وہ ختم نہ ہوتا. میرے آقا کے اختیارات پر کلام کر رہا ہوں. اختیار کتنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے ایک واقعہ بیان کر دوں, کیونکہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کیا کرتے ہیں. آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ, ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ. کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں کر رہا, دلائل پیش کر رہا. یمن کا ایک عاشق مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سلام پیش کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے. ذوالحلیفہ کے مقام پر جاتا ہے. اچانک یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا. میں نے سلام نہیں عرض کیا. قافلے والوں سے کہتا ہے, قافلے والوں میرا انتظار کرو, ایک امانت ہے, میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. ایک حضور کے دیوانے نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, میں جا کر سلام عرض کرتا ہوں, واپس آ جاؤں گا. قافلے والوں نے کہا اگر تو اب جاتا ہے تو شاید جب تک تو واپس آئی اس وقت تک قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا. وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا, آقا کرم فرمائیں گے. میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی, میں نے جا کے سلام پیش کرنا ہے. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد جس نے وصیت کی تھی اس کا سلام عرض کرنے کے بعد واپس آتا ہے. باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو وہاں پر ان کے قافلے کے ساتھ تھا وہ واپس آیا. اس نے کہا اب تو بہت تاخیر ہو گئی, بہت تاخیر ہو گئی, اب اگر تو واپس جائے گا تو تیرا قافلہ اب تو نکل چکا ہے. وہ مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں سو جاتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے, قسمت انگڑائی لیتی ہے. کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے, آقا کا دیدار ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ وہی ہے, آقا یہ وہی ہے. 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں آقا یہ وہی ہے, آقا یہ وہی ہے, آقا یہ وہی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ابو الوفا ہے, یہ ابو الوفا ہے, یہ وفا کا باپ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری کنیت تو ابو العباس ہے, میری کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ہے. آقا نے فرمایا نہیں, تو ابو الوفا ہے. وفادار تھا نا, بے وفائی نہیں کی, امانت دی گئی تھی, خیانت نہیں کی. کہا گیا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا, اس نے کہا قافلہ جاتا ہے تو چلا جائے, میں بے وفائی نہیں کروں گا, میں وفادار رہوں گا. حضور کی بارگاہ سے ٹائٹل ملا, حضور نے فرمایا ابو الوفا, تو ابو الوفا ہے, تو وفا کا باپ ہے. وہ کہتا ہے اسی وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ہاتھ سے مجھے اٹھا کر مکہ المکرمہ میں پہنچا دیا. میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں, مکہ المکرمہ میں ہوں. کہا 8 دن مکہ المکرمہ میں قیام کیا, 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا.
یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں، آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، ہاتھ بڑھائیں کسی کی خواب میں آ کر اسے اٹھا کر مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ہاتھ بڑھایا، حضور کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ تو جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے، 5000 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، مزید 5000 سال، دوسرے سے تیسرے آسمان تک 5000 سال، اسی طرح ساتوں آسمان 35000 سال کا سفر ہے۔ حیدرآباد والو کبھی تم بھی پکارتے ہو نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آپ کہتے ہو نا آقا آقا ہمارے حال پر کرم فرمائیے، کہتے ہو نا خذ یدی سہل لنا، خذ یدی سہل لنا، آقا میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، آقا مدد فرماؤ، آقا مدد فرمائیے۔ کہا جاتا ہے ممکن نہیں ہے، اللہ سے مانگو شرک ہو جائے گا، آقا مدینے میں ہیں، حیدرآباد والوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد تک ہاتھ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد سے مدینۃ المنورہ کتنا دور ہے؟ ایک دن کا بھی سفر نہیں ہے۔ جہاز پر تم سفر کرتے ہو، ایک دن سے کم وقت میں مدینۃ المنورہ پہنچ جاتے ہو۔ ارے مدینۃ المنورہ سے جنت کا سفر کتنا ہے؟ 35000 سال سے زیادہ ہے۔ جو آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں، آقا کا ہاتھ بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں پہنچ سکتا ہے، وہ آقا اپنے عاشق یمنی دیوانے کو مدینۃ المنورہ سے اٹھا کے مکہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کی اس محفل میں جو دل سے آقا کو پکارے گا، آقا مدینے سے ہاتھ بڑھا کر حیدرآباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تم دل سے تو پکارو، دل سے پکار کے دیکھو۔ میں عرض کرتا ہوں بتائیے اندھیرے میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ ہاں، تاریکی میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ بعض اعتبار سے نور ہے، نور حسی نہیں، نور معنوی ہے، جسم نور نہیں، نور ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، اے الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل۔ اگر ہر خیر کا کل عطا فرمایا اور نور خیر ہے تو ماننا پڑے گا حضور کو اللہ نے کلی اعتبار سے نور بنایا۔ حضور کل نور ہے، یعنی کیا؟ حضور کا جسم بھی نورانی ہے، حضور کی آنکھیں بھی نورانی، حضور کی زلفیں بھی نورانی، حضور کے لب بھی نورانی، لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی، لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی، حضور کی آنکھیں نورانی، حضور عالم بیداری کے بھی نور، حضور عالم خواب کے نور، حضور کا ظاہر نور، حضور کا باطن نور، حضور نور ہدایت، حضور نور حسی، حضور نور معنوی، حضور اس دنیا کے نور، حضور عالم آخرت کے بھی نور، حضور جنت کے نور، جنت الفردوس کے نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نور، مقام محمود کے نور، حضور خود نور، ہر قول نور، ہر فعل نور، ظاہر نور، باطن نور ہے، ان کا نور تو نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ جو اس نور کو دیکھ لے، جو حضور کے نور کو دیکھ لے، اسے کیا ملتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضور کا نور اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے۔ اللہ کے نور کے فیض سے حضور کا نور معرض وجود میں آیا ہے۔ اور جو حضور کے نور کو دیکھ لے، حضور کے نور کو دیکھ لے، ایک قرآن کریم کی آیت سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہے موسیٰ اگر تو نے اللہ کو دیکھ لیا ہے تو ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک
اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک تو ہمیں اللہ دکھا نہیں دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. یاد رکھیے پوری دنیا میں، ہندوستان میں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں بے شمار چرچز ہیں، چرچ ہیں، سینیگاگز ہیں، مندر ہیں، عبادت گاہیں ہیں. یہ تمام عبادت گاہیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ان کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ جل وعلا نے اپنی تلاش کی پیاس رکھ دی ہے. ہر انسان اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کا متلاشی ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. ہر چند کے لوگوں نے اللہ کو پہچاننے میں خطا کی، یعنی لیکن جستجو ہے. یہ پوری دنیا میں یہ مندر، یہ چرچز، یہ سینیگاگز کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر دیا ہے. انسان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، انسان اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب بھی انبیاء نے بتایا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ان انبیاء کی دور کے لوگوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا، اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. اگر تو نے دیکھا ہے، بڑے مزے کی بات ہے یہ، اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. ہمیں کیوں نہیں دکھاتا؟ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہمیں بھی دکھا. کیا وجہ ہے کہ تمام حدیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے آقا کو دیکھنے کے بعد یہ مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ دکھا دے. آپ نے توجہ فرمائی کیا عرض کر رہا ہوں؟ پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یہی کہا تھا، اگر دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. لیکن میرے آقا کے کسی امتی نے آقا کو دیکھنے کے بعد کبھی نہیں کہا آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے. کیونکہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خدا کو دیکھ لیا.